بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3، چیپٹر وحی کے بیان سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ الحمدللہ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ تنہائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزیں ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق منکشف ہو گیا اور آپ غار حرا ہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی۔ پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ پڑھ۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ خون کی پھنکی سے بنایا۔ پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بس یہی آیتیں آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا کہ پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بس یہی آیتیں آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ لوگوں نے آپ کو کمبل اوڑھایا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ کے اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو ڈھارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشاء خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا، سریانی زبان میں۔ ورقہ اسی کو لکھتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے سامنے آپ کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے
کہ یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین و مقبول ہوں؟ ورقہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہوئے ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصہ تک وہی قیامت موقوف رہی۔ تو ہمیں یہاں سے یہ ایک سبق ملتا ہے کہ بات بھی چھوٹی سی سمجھ میں آتی ہے کہ شخصیت سے کوئی بھی روگردانی نہیں کرتا، اس کو جھٹلاتا نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا رنج حسد وغیرہ نہیں کرتا۔ وہ کرتا ہے تو اللہ کی ذات کی نافرمانی کرتا ہے کہ جس وقت اس کے آگے اللہ کسی شخص کے آگے اللہ کی اور اس کے رسول کی بات رکھی جاتی ہے تو وہ اس وقت صرف لڑنے کو دوڑتا ہے، جھگڑتا ہے، بولتا ہے کہ تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ آج کے دور کی بات اور انبیاء کرام کے دور کی بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات، کہ تو جادوگر ہے، تو جھوٹا ہے، یہ کہاں سے اپنے پاس سے دیوانہ وار باتیں کیے جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ انبیاء کرام کو باتیں سننا پڑتی، یہ انبیاء کرام کو باتیں اس طرح کی سننا پڑتی تھیں۔ اور موجودہ وقت کے لحاظ سے جو دین اسلام کے پیروکار ہیں، خالص اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، تو ان کو جھٹلا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ نارمل بات کوئی کر رہے ہوں گے دنیا داری کے حساب سے، ہاں بڑے خوش ہو کے باتیں شاتیں کر رہے ہوں، لیکن جو ہی ان کے ساتھ اللہ اور اس کی رسول کی بات وہ ساتھ نتھی کرتے ہیں تو ادھر ہی فوری بندہ جو ہے نا وہ کسمس آ جاتا ہے، ڈگمگا آ جاتا ہے، ہلنا شروع کر دیتا ہے۔ نہیں 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 نہیں، اس کو کچھ اور ہی مسئلہ ہونے لگ جاتا ہے کہ ہاں ابھی یہ تو کیا باتیں کر رہا ہے، کمال ہے یہ بندے کی، وہ اپنی بھی کوئی بات ہوتی ہے، حد ہو گئی۔ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو قیامت والے دن کا مالک ہے، یہ دنیا جہاں جس نے بنائے ہیں، اور اس کی طرف سے جو ہے احکامات نازل ہو رہے ہیں، وہ اپنے نبی کو جو ہے ہائی لائٹ کر رہا ہے اور اس کی سند دے رہا ہے کہ یہ میرا نبی ہے، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو فالو کر لو، اور ہم جناب اس چیز سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے، ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، سننا ہی گوارا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے وہ 1,24,000 پیغمبر جو ہیں وہ بتا کر گئے ہیں، اس کا ثبوت دے کر گئے ہیں، اور ہم جب اب آج بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ خالص اللہ کو ہی پکارنا ہے، اسی کے آگے سجدہ کرنا ہے، کوئی اور اللہ کے علاوہ یہ ڈگری، یہ سند نہیں رکھتا، یہ اہلیت نہیں رکھتا کہ وہ کچھ سن رہا ہے، چاہے وہ زندہ ہے مردہ، اگر وہ سامنے موجود نہ ہو، جب وہ مر چکا ہے تو اس کے وہ تو زندہ بھی اپنے دلوں کے بھید کو نہیں جانتا ہے سامنے والے بندے کی، جو اللہ جانتا ہے وہ خود اپنے معاملے میں نہیں جانتا ہے، جو خود پیدا کیا گیا ہے شخص، بے شک وہ اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات پر، احکامات پر عمل کرنے والا ہے، انتہائی نیک شخص ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈگری جو ہے، اپنی جو خاصیتیں اس کو نہیں دی ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور نہ وہ کوئی شخص جو ہے اللہ کے سوا کسی کی حاجتیں پوری کر سکتا ہے، نہ کوئی شخص اللہ کے سوا کسی فریادیں سن سکتا ہے، نہ مصیبتیں دوری کر سکتا ہے، نہ کسی بیماری سے خلاصی کر سکتا ہے، اور ہم اس کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں جو کہ خاص طور پر صرف اس دنیا میں ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں صحیح طرح سے دین کے عمل
दीन इस्लाम को समझने की, उस पर अमल करने की और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।